کی SACA میں, اور وہ پورے پنجاب کے وہ بچے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, اسپیشل چلڈرن ہیں, ان کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے, جن کو پہلے توجہ ہی نہیں دی جاتی تھی, آج وہ میرا ایک پرائم فوکس ہے اس وقت. تو اگر لڑکی یہ کر سکتی ہے, عورت یہ کر سکتی ہے, اور ابھی میرے بیچ میں بیٹھی ہیں مریم, ادھر آئیں. یہ پنجاب میں ایک پہلی خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہے, تو آپ کو میں یہ بات ایک بتا دوں, لاہور میں بھی پہلی خاتون کمشنر دیکھی ہے, ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئی ہیں. اور میں مریم کو اس لیے بلا رہی ہوں یہاں پر کہ آپ دیکھ لو کہ اگر جو لڑکی ہے وہ محنت کرتی ہے, کوئی خاتون کچھ بننا چاہتی ہے, تو مریم نواز شریف کی حکومت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ وسائل کی کمی ہے, نہ اپرچونٹیز کی کمی ہے. کل کو آپ میں سے بھی کوئی لوگ مریم کی جگہ کھڑے ہوں گے. اور پنجاب میں پہلی مرتبہ نہ صرف کمشنرز اب خواتین ہیں, بلکہ ڈیپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز بھی خواتین ہیں, اور پولیس آفیسرز بھی خواتین ہیں, ٹریفک میں آفیسرز بھی خواتین ہیں, بارڈر سیکیورٹی فورس میں بھی خواتین ہیں, پیرا میں خواتین ہیں, کاؤنٹر جو ہماری ٹیررزم فورس ہے اس کے اندر بھی خواتین ہیں, ماشاءاللہ ہر جگہ خواتین ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر ہماری پاپولیشن جو خواتین کی پاپولیشن ہے وہ 51% ہے, تو تمام 51% جو ہے وہ اپنے ملک کی ترقی میں اپنے طریقے سے اپنا حصہ ڈالیں. اگر وہ 51% گھروں میں بیٹھی رہے گی, کوئی کام نہیں کرے گی, تو آدھا ملک تو کبھی بھی, جو آدھی ہماری ورک فورس ہے وہ تو گھر میں بیٹھی رہے گی. تو میں آپ کے والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, آپ کے بھائیوں کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, آپ کی بیوی اگر پڑھنا چاہتی ہے تو اللہ کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, اس کو مت روکیں. اگر وہ پڑھ کے اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہے, اپنے خاندان کا ارننگ ہینڈ بننا چاہتی ہے, بریڈ اینڈ بٹر کی ونر بننا چاہتی ہے, اپنی فائنینشیل امپاورمنٹ کرنا چاہتی ہے, اس کو مت روکے, اپنی بیٹیوں پر, اپنی ماؤں پر, اپنی بہنوں پر, اپنی بیویوں پر اعتبار کریں. ابھی ایک بچی مجھے ملی, کہتی ہے میں مائنورٹی سے ہوں, ابھی ملی. کہاں ہے وہ بچی اور اس نے مجھے کہا کہ میں پارلیمنٹیرین بننا چاہتی ہوں. مجھے اتنی خوشی ہوئی, اگر وہ بچی کہیں ہے تو پلیز کھڑی ہو جائے. اس نے کہا کہ میڈم میں پارلیمنٹ میں آنا چاہتی ہوں. تو ہمارے پاس ماشاءاللہ مائنورٹی سے بہت تعداد ہے بڑی ان بچیوں کی, ان لوگوں کی جو پارلیمنٹ میں ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ بچی, بلکہ ادھر بیٹھی بھی بہت ساری بچیاں جو ہیں, خواتین جو ہیں, وہ پارلیمنٹ میں آئیں, اس ملک کی ڈیسیجن میکنگ میں سٹیک ہولڈرز بنیں. اور اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتی, یہ دیکھو یہ بچی ہے وہ, اور اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتی تو جس شعبے میں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں, اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم اس قوم کی بیٹیاں ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتی ہوں, میرے بچوں, میرے بہت پیارے بچوں, کہ جو میں ہر جگہ جب بچوں سے ملتی ہوں, اسٹوڈنٹ سے ملتی ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ حقیقت اور فریب کا جو فرق ہے اس کو سمجھ لو. فیک نیوز کو, فیک پروپیگنڈا کو اپنے عقل سے آپ اس کو اینالائز کرو, آنکھیں بند کر کے. کسی کی بات پر یقین مت کرنا کبھی بھی. کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھو, کوئی ٹویٹ دیکھو, کوئی ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھو, کوئی فیس بک پہ کچھ دیکھو, کوئی انسٹاگرام پہ کچھ دیکھو, تو خدا کے واسطے آنکھیں بند کر کے کسی چیز پر یقین نہ کرنا, کیونکہ جھوٹ بہت جلدی ٹریول کرتا ہے. سچ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے, جھوٹ چکر لگا کے واپس بھی آ جاتا ہے, اور اس جھوٹ کا بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو حقیقت وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے, حقیقت وہ ہے جو یہ میرے سامنے بیٹھی ہے, یہ گرین سیشز پہن کے جو اچیورز اور جو ونرز میرے سامنے بیٹھے ہیں. حقیقت وہ ہے جو گرین بسز کی صورت میں پنجاب کی سڑکوں پہ دوڑ رہی ہے. حقیقت وہ ہے جو اورنج لائن کی صورت میں لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی بہترین فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے. حقیقت وہ میٹرو بس ہے جو پنجاب کے کئی شہروں میں ماشاءاللہ بن گئی ہے اور بننے جا رہی ہے.
حقیقت وہ 90,000 گھر ہیں جو لوگوں کو مل رہے ہیں. حقیقت وہ 20,000 کلومیٹرز کی سڑکیں جو پچھلے 1 سال میں بنی ہیں. حقیقت وہ تمام سرکاری اسکول جو معیاری اسکول ہیں وہ بن رہے ہیں. وہ حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورے باقی پاکستان میں روٹی جو ہے وہ ابھی بھی 20 روپے کی، پنجاب میں 13 روپے کی روٹی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پنجاب میں بدترین سیلاب آتا ہے تو پنجاب کے اندر تاریخی سیلاب آیا. کبھی ایسا سیلاب اور اتنا پانی نہیں آیا. پنجاب کے دریا ابل پڑے، پنجاب کی مٹی ابل پڑی. اور اگر سیلاب تاریخی تھا تو حقیقت یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن بھی تاریخی تھا، ایویکیویشن آپریشن بھی تاریخی تھا. اور اب ان کو اپنے گھروں میں واپس بسانے کا، ان کے جو نقصانات ہو گئے ہیں ان کو پورا کرنے کا، ان کی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی ہوگا. مریم نواز شریف ہر شہر میں جائے گی، جس کا جو نقصان ہوگا اپنے ہاتھ سے اس کو میں چیک دوں گی ماشاءاللہ. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے تو پنجاب ایک بہت ترقی یافتہ صوبہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جس کو لوگ دیکھنے آیا کریں گے. ابھی بھی آتے ہیں دیکھنے، ابھی بھی آتے ہیں. میرے بچوں، کبھی بھی فیک پروپیگنڈا کو اپنے دل میں جگہ مت دینا. کبھی بھی اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ میں تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں، میرے بچے تو آرام سے باہر بیٹھے، تم لوگ نکلو اور اپنے ملک کو آگ لگا دو، اس بات پہ کبھی کان نہ دھرنا. کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کے جو محافظ ہیں وردی کے اندر ان کے سر توڑ دو، ان کو کیلوں والے ڈنڈے مارو، ان کی آنکھیں پھوڑ دو، تو اس بات میں کبھی کان نہ دھرنا. کوئی یہ کہہ دے کہ یہ آپ کا میٹرو بس ہے جس میں غریب لوگ دن رات سفر کرتے ہیں، اس کو جلا دو، تو اس بات پہ کبھی کان نہ دھرنا. کوئی یہ کہہ دے کہ گریبان سے پکڑ کر اس کو گھسیٹو، تو اس بات پہ کبھی کان نہ دھرنا. اور اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ میرا ایندھن بن جاؤ، تو کبھی اس بات پہ کان نہ دھرنا. یہ آپ کو جیلوں کی سلاخوں تک تو ضرور لے کے جائیں گے، یہ آپ کے مستقبل کو تاریخ تو ضرور کریں گے، یہ آپ کی ترقی کو برباد کر کے رکھ دیں گے، آپ کے والدین کو اذیت میں مبتلا کریں گے. آج دیکھو ان بچوں کو جن کو 9 مئی کو کہا کہ اپنے ملک پہ حملہ کر دو، وہ بیچارے باتوں میں آ گئے، اپنے ملک پہ حملہ کر دیا. اور آج دیکھو اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں رل رہے ہیں. اور ان کے ماں باپ سے پوچھو وہ کتنے دکھی ہیں اس وقت. کھانا کھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے میرے بچوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. گرمی میں جب پنکھا چلاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے میرے بچوں کو پنکھا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. یہ ملک آپ کا ہے، یہ دھرتی آپ کی ہے، یہ مٹی آپ کی ہے، یہ وسائل آپ کے ہیں. اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ جو آپ کو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیتا ہے، بدتمیزی بد تہذیبی کی ترغیب دیتا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. خدا را اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانو. اور یہ بیانیاں نیریٹو، اگر نیریٹو جو ہے وہ پرفارمنس پیچھے رہ جائے، نیریٹو آگے چلا جائے، تو ملک کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو 2018 سے لے کے 2022 تک ہوا ہے. اور شہباز شریف کو خالی خزانے ملے تھے اور لوگ کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوگا اور کل ڈیفالٹ ہوگا، شری لنکا بن جائے گا. تو دیکھو آج IMF کے ہاتھوں آپ غلام بنے ہوئے ہو. نواز شریف نے 2016 میں IMF کو بائے بائے کہہ دیا تھا. آج میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں IMF اس کی اجازت نہیں دے گا. آپ سوچو کہ میری سیلف ریسپیکٹ کی بطور پاکستانی آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی کتنی بڑی تذلیل ہے کہ وسائل آپ کے، پیسہ آپ کا، ملک آپ کا، مٹی آپ کی، اور کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو بھیک میں ہم تھوڑا سا پیسہ دے دیں گے